نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب کائنات جل مکیم کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورۃ النجم کی 30 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ رب العزت جل وعلا کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین کے اندر ہے، کیونکہ خالق مالک الہی حقیقی وہی ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے، جب تخلیق فرمانے والی ذات وہی بابرکات ہے تو پھر ملکیت بھی اسی کی ہے، وہ جس کو جس طرح چاہے جیسے چاہے استعمال فرما لے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ رب العزت جل وعلا کی ملکیت میں اسی کے لیے ہے وہ سب کو جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا مَا عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا بدلہ دے، تاکہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا تاکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا جزا دے، بدلہ دے، اساؤ برے لوگوں کو جو انہوں نے برائیاں کی ہیں، بما عملوا ان کے اعمال کے اعتبار سے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جزا دے اللہ تعالیٰ جل وعلا نیکی کرنے والوں کو نیکی کی، ان کی بھلائی کی، کیونکہ اس تمام تر اختیار اس کے پاس ہے۔ آج اگر کسی سے اختیارات چھین کر اسے کہا جائے تو انصاف کر، کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ انصاف کب کرے گا؟ جب وہ مکمل طور پر مختار ہوگا، اسے نہ کسی کی فکر ہوگی نہ اسے کسی کا غم ہوگا، ہر اعتبار سے جب وہ مکمل مختار ہوگا تب اختیار کرے گا، نہ تب وہ انصاف کرے گا۔ کائنات ہستی میں رب سے بڑھ کر مختار کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، الہی حقیقی ہے، کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے۔ میں اس لیے میں پورا بدلہ دوں گا، یعنی انصاف کیا جائے گا، جزا دی جائے گی نیکوکاروں کو، ان کی نیکی کی محض جزا نہیں بلکہ فضل و کرم بھی فرمایا جائے گا۔ ایک ایک نیکی کا بدلہ وہی جانتا ہے کتنا دیا جائے گا، جس طرح فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، بہت ساری نیکیاں عطا فرما کر فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے اس میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ وہ اپنی عنایات وفایہ سے کام لے گا، اپنی عطاؤں سے بندوں کو نوازے گا۔ بعض اوقات کسی کے ایک نیکی اس کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مالک بدلہ دے گا نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا، بدوں کو ان کے گناہ کا، لیکن گناہ کا بدلہ اس کے جرم سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، نیکی کی جزا اس کی نیکی سے کہیں زیادہ بڑھ کر عطا فرما دی جائے گی۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جو احسنوا بالحسنى نیکی کرنے والے، جن کو نیکی کی جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یجتنبون کبائر الاسم، جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے معاملہ میں بارہ میں کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے گناہان کبیرہ جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، نیک پاک خواتین پر مردوں پر تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا وغیرہ وغیرہ، عادتاً شراب پینا، بدکاری وغیرہ کرنا، معاذ اللہ تعالیٰ۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کی چیزوں سے، الا اللمم مگر کبھی کبھار ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یعنی گناہان صغیرہ، خود کو بڑے گناہوں سے وہ بچاتے ہیں مگر اس سے گناہان صغیرہ کبھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین گناہ گار وہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، محبوب ترین گناہ گار وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو جائے تو فوراً شرمندہ ہو کر اپنے رب سے توبہ کر لے، جس کو ملامت ہو اس کے جرم پر، جسے حیا آ جائے اس کے گناہ پر، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار فرماتا ہے۔ وہ کون ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا مخلوق میں، سوائے ان ذوات مقدسہ کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے ذمہ میں لے رکھا ہے، ان کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ لیکن وہ گناہ گار اللہ کو پیارا لگتا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے وہ روئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، گناہ گار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے وہ گناہ گار جو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرۃ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت فرمانے والا ہے۔ یعنی گناہ سرزد ہو جائیں تو اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کر لو گے تو رب کائنات سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بعض اوقات توبہ کیے بغیر وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے لیے، ایک حج دوسرے حج تک کے لیے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتے ہیں۔ رب کائنات خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ کتنا جی خوش ہو جاتا ہے رب کائنات کی رحمتوں کا پڑھ کر۔ فرماتا کل متاع الدنیا قلیل، محبوب ان کو بتا دیجئے یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ قلیل ہے، ہم دنیا کے ساز و سامان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کو گن نہیں سکتے، ان کا حساب نہیں کر سکتے۔ جو قلیل ہے وہ اتنا زیادہ ہے، جو وسیع ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ متاع دنیا قلیل ہے، مغفرت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ سوچئے ذرا وہ کتنی مغفرت وسیع ہوگی، وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ رب کائنات جل والا تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں جب اس سے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کے دو معنی بنیں گے، ایک تو مٹی سے یوں پیدا کرنا جس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے مٹی سے تخلیق فرمایا، اپنے دست قدرت سے رب کائنات نے ان کو تخلیق فرمایا، ان کے جس انور کو بنایا۔ اور دوسرا انسان کو رب کائنات نے مادہ مخصوص سے پیدا فرمایا، وہ مادہ مخصوص خون سے پیدا ہوا، خون خوراک سے پیدا ہوا اور خوراک مٹی سے پیدا ہوئی، اور یہ مرنے کے بعد بھی مٹی میں ہی جائے گا۔ وہ رب کائنات جل وعلا اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جانتا ہوا عالم، وہ جانتا ہے بکم تمہیں، اذ انشأکم من الارض جب اس سے تم کو زمین سے پیدا فرمایا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین تھے، بچے تھے، لوتھڑے تھے گوشت کے، تمہارے اندر جان بھی نہیں پڑی تھی اور پھر تمہارے اندر جان پڑ گئی۔ جنین بچے کے اس عالم کو، اس حال کو کہا جاتا ہے جب بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے۔ پہلے مضغہ اور علقہ ہوتا ہے، جنین تب ہوتا ہے جب اس کے اعضاء بن جاتے ہیں اور ان میں جان پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا جانتے ہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں جو کچھ تمہاری حالت تھی۔ خلاق کائنات جل وعلا فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا نہ بنایا کرو، یعنی اپنی تعریف اپنے منہ میاں میٹھو جسے کہتے ہیں، اپنی تعریف کرنا، اپنی ثنا کرنا، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے برگزیدہ بندے حضرت ابو سعید مبارک رحمہ اللہ تعالی، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ، عقیدت مندوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے،
تو راستے میں گندگی کا ڈھیر تھا. اس زمانہ میں یہ فلش سسٹم وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا. انسانوں کی گندگی جنگل میں ڈھیر لگا دیے جاتے تھے. وہ چوڑے چمار وغیرہ گھروں سے اٹھا کے لے جاتے اور پھر جنگلی جانور یا یہ گائے بھیڑ وغیرہ یہ جانور اس کو کھا جایا کرتے ہیں معاذ اللہ. بہرحال وہ جنگل میں ڈھیر لگا ہوا تھا گندگی کا، انسانی گندگی کا. تو ابو سعید مبارک رحمہ اللہ تعالی اس کے قریب سے گزرے. باقی تو آپ کے جو عقیدت مند تھے، جو شاگرد تھے، وہ تیزی کے ساتھ گزر گئے، آپ رک گئے. شاگردوں نے کیا حضور گندگی کا ڈھیر ہے، جلدی آ جائیے، یہاں تو کھڑے نہیں ہوا جاتا. فرمانے لگے یہ گندگی مجھے ایک احساس دلا رہی ہے، مجھے کچھ کہہ رہی ہے. شاگردوں نے تجسس سے عرض کیا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمانے لگے یہ گندگی مجھے کہہ رہی ہے او ابو سعید مجھ سے نفرت کرنے والے، میری حالت کل کیا تھی؟ میں بہترین اناج کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، مٹھائی کی شکل سے، کھانے پینے کی شکل میں دسترخوان کی زینت تھی، دکانوں میں سجی ہوئی تھی، لوگ مجھ پر درہم و دینار روپے پیسے خرچ کر رہے تھے اور مجھے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اے انسان ایک رات میں تیرے پیٹ میں رہی ہوں، وہ خوراک، وہ مٹھائی، وہ پھل. اے انسان ایک رات میں تیرے شکم میں رہی ہوں، تو نے میرا یہ حشر بنا ڈھالا کہ قابل نفرت بنا دیا. سچ بتا قابل نفرت تو ہے کہ قابل نفرت میں ہوں؟ تیری وجہ سے میں قابل نفرت بنی. انسان گندگی کے ڈھیر پر ایک لپیٹا ہوا گوشت، کس طرح تو تکبر کرتا ہے، غرور کس بات کا تو کرتا ہے؟ اس رب کی حضور تکبر کرتا ہے جو تیرا خالق اور مالک ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم، فلا تزکو، ناپاکیزگی دکھاؤ اپنی جانوں کی. وہ عالم و بمن اتقی، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے تمہیں متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے. میں الزام تراشی نہیں کرتا، احساس دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. بعض وقت ہماری عادت ہے بہانے بنائے. اس صبح جب تہجد کے وقت میں اٹھا نا تو یوں ہو رہا تھا، بتانا ہوتا ہے میں تہجد کے وقت اٹھا تھا. آپ کسی سے پوچھے حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ الحاج فنا فنا فنا. تیرا نام پوچھا، تیرے حاج کا نہیں پوچھا ہے. اپنی تعریف خود کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں. جی ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، بڑی نیکی کرتے ہیں جی، اتنا روزانہ میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں. کسی کو بتانے کا اگر مقصد اس کو ترغیب دینا ہو تو حرج نہیں ہے کہ تو بھی کر، لیکن اگر اپنی معاذ اللہ تعالیٰ عبادت کا بتانا ریاکاری ہے تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ ریاکاری سے ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے. تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. ساری رات تو جاگتا رہا، صبح ریاکاری کرے گا، رات بھر کی عبادت کو برباد کر لیا. بے وقوف ایسے نہ کر. رب فرماتا کہ اپنی پاکیزگی کا اعلان نہ کر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کون کس پانی میں ہے، کس قدر کیسا ہے. ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس سے روگردانی کی، منہ پھیرا، وآتی قلیلا اور بہت تھوڑا سا دیا، واکدا اور روک رکھا. اکدا کدئی اس پتھر کو کہتے ہیں جو ایسی سخت چٹان ہو جس کو توڑنا مشکل ہو. عموماً کنواں نکالتے ہوئے ایسی چٹانیں بعض اوقات آ جاتی تھیں. اس زمانے میں یہ جدید ہتھیار نہیں تھے، پھر کنواں روکنا پڑتا. کہتے کہ حجر اقدا، ایسا پتھر آ گیا جو شدید چٹان ہے، بڑا مضبوط پتھر ہے، نہیں توڑا جا سکتا. گویا رکاوٹ بن جانا، روک دینا. علماء کرام نے اس کے تحت، مفسرین کرام نے کئی روایات نقل کی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے ولید بن مغیرہ میرے نبی پر ایمان لے آیا تھا. خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ میرے نبی پر ایمان لے آیا تھا. کفار نے اس کو آر دلائی، تھا بڑا مالدار اور لالچی بھی تھا. آر دلائی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. وہ میرے نبی کا نام لے کے کہنے لگا وہ جو عذاب قبر، عذاب جہنم کی خبر دیتے ہیں مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. ایک خبیث کافر کہنے لگا میں ذمہ داری لیتا ہوں، تو مجھے تھوڑی بہت رقم دے دے، تیرا جتنا گناہ ہوگا میں وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، قیامت کے دن میں تیری جگہ جہنم میں چلا جاؤں گا. اس سے تھوڑا بہت دیا اور باقی دینے سے انکار کر دیا. حقیقت اللہ تعالیٰ سے واقع، اللہ تعالیٰ واقع حقیقت سے یہی واقعہ پیش آئی ہے. اس کے سوا کئی واقعات اسی قسم کے ہیں
کہ کسی شخص نے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی، کافروں نے کہا کہ ہم پیسے دیتے ہیں تیری جگہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو بعض جعلی قسم کے پیر بنے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کوئی نماز نہ پڑھو میں تیری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، تو کون کمینہ ہے جو رب کائنات کے حضور اتنی جرأت دکھا رہا ہے کہ تو ذمہ داری اٹھا لے گا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہوتا کون ہے رب کائنات کے حضور اتنی جرأت رکھنے والا؟ اللہ رب العزت جل وعلا معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے، وَاللَّهَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کا بوجھ نہ تو کسی دوسرے کے ذمہ ڈالے گا، نہ ہی کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ کہ آئندہ کیا ہوگا، اس کا اپنا حشر کیا ہوگا، اس کے تو ہوش بھی ٹھکانے نہ ہوں گے۔ یوں نظر آئے گا جس طرح نشہ کیا ہوا ہے، حالانکہ نشہ کیا نہ ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس کو تو یہ بھی پتہ نہ ہوگا میری ماں کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، میری اولاد کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یہ کسی کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، تو کیا وہ خبر نہ آئی اس کے پاس جو موسیٰ کلیم اللہ کے صحائف میں بھی گزر چکی ہے؟ یہودیوں کا یار، کیا ان لوگوں نے نہ بتایا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا فرمایا؟ آج بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ دانت اس کے کھٹے ہوتے ہیں جو انگور کھاتا ہے۔ ایک کا بوجھ دوسرے کے ذمہ نہیں ڈالا جاتا، یہ رب کائنات کا قانون ہے۔ اور اس طرح کرنا کہ ایک کا بوجھ دوسرے کے ذمہ ڈالنا، جرم کسی نے کیا ہو پکڑ کسی کو لیا جائے، یہ تو ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تو ظلم سے پاک ہے، اس کی جانب تو ظلم کی نسبت کرنا کفر ہے۔ پہلی کتابوں میں دیکھ لو، ارشاد فرماتے ہیں، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے جن کی زندگی ہی وفا والی تھی۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، آتش نمرود میں اللہ کی رضا کے لیے چھلانگ لگا دی، لخت جگر کی گردن پر محض اشارہ پہ رب کائنات کی جانب سے اشارہ ہوا، لخت جگر کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اتنے وفا کرنے والے، حدیث مبارکہ میں ہے، میرے کریم فرماتے ہیں وفا سے یہ بھی ہے کہ اپنے رب سے کتنی وفا کرنے والے تھے کہ وہ دن کے ابتدا میں 4 رکعتیں نماز کی ادا کیا کرتے تھے جو ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میری رضا کی خاطر دن کی ابتدا میں 4 رکعتیں ادا کر لیں، دن کے آخری پہر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی میری رحمت تیرے شامل حال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، میں وہ پہلے یہ بیان کر چکا ہوں، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک رب کائنات درمیان کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ فجر سے لے کے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے پھر فجر۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ ہرگز نے ممکن نہیں ہے کہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ اٹھائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھو، الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے مقدر میں وہی ہوتا ہے جو انسان کوشش کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم کا ارشاد گرامی قدر، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ والی، کہ جس نے اسلام میں نیک طریقہ رائج کیا، جتنے لوگوں نے اس طریقے پہ عمل کیا، نیک طریقہ رائج کرنے والوں کو سب کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور جس نے گناہ کا طریقہ ایجاد کیا، جتنے لوگ گناہ کریں گے سب کے برابر اس گناہ کے ایجاد کرنے والے کو گناہ دے دیا جائے گا۔ جس طرح آپ نے قبل عزیز سنا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
کہ رب کائنات جل وعلا کے نزدیک سے بڑھ کر کس کی آواز پیاری ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کی اذان سن کر جتنے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر تنہا مؤذن کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی کوشش ہے، یہ نا کہ انسان کو وہ ملتا ہے جو اس نے کوشش کی، یہ اس کی کوشش ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اسے عطا فرما دیا۔ یہ نہیں ہوا کہ ان کی نیکی سے کاٹ کر اس کو دیا ہے۔ گناہ کی طرف رغبت دلانے والے کو جو گناہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ان کے گناہوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر اس کو دیا جاتا ہے۔ گناہ کی دعوت دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور رب کا وعدہ ہے جتنے لوگ تیری دعوت میں آ کر گناہ کریں گے سب کے برابر تجھے سزا دی جائے گی۔ یہ اس کی جرم کی سزا ہے، دوسرے کی سزا اس کے ذمہ نہیں ہے، اس کا یہ اپنا جرم ہے۔ فرماتے رب کریم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور ان قریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا کون کیسی کوشش کرتا ہے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کو بدلہ وہ دیا جائے گا جو پورا پورا بدلہ ہے، وفا کی جائے گی بدلے میں۔ وفا کا لفظی معنی پورا کرنا ہوتا ہے، وعدہ وفا کرنا۔ جو ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اب زندگی کو پورا کر لیا۔ جس طرح انتقال کر گیا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ جس طرح زمین کا انتقال آپ کہتے ہیں، وعدے کی وفا کہتے ہیں، وفا کا معنی پورا کرنا۔ توفا نہ اوفا، جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، جزا الاوفا، ایسی جزا کہ جو پوری پوری جزا ہوگی رب کائنات جل وعلا وہ عطا فرمائے گا۔ یعنی کسی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی، البتہ اس کو جو اجرت دی جائے گی اس کے کام سے کہیں بڑھ کر عطا فرما دی جائے گی۔ میرے کریم آقا کی بھی یہی عادت ہے، یہی عادت ہے، یہی عادت ہے۔ سود لینا حرام، بدترین جرم، لیکن میرے کریم علیہ السلام ایک عمل فرماتے تھے، بعض اوقات کسی سے ادھار لیتے تو تھوڑا زیادہ عطا فرما دیتے۔ یہ عطا تھی، یہ عطا تھی، اس کی نیکی کا اسے بدلہ عطا فرما، تھوڑا زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سود نہیں، یہ عطا ہے۔ یعنی رب کائنات بھی اپنی عطاؤں سے کام لیتا ہے، اور سزا میں رب کائنات جل وعلا پورا بدلہ دیتا ہے، حد سے زائد ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ بہت سارے معاف فرما دیتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔